حسرت ہے کہ اب تک حج نہیں کر سکا۔ عبداللہ ابن فضل حج نہ کر سکے تھے اور مقروض تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام نے فرمایا، ہر نماز واجب ادا کرنے کے بعد کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وقض عنی دین الدنیا والآخرہ۔ میں نے عرض کیا، مولا، دنیا کا قرض تو سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے قرض سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا، اس سے مراد خانہ خدا کا حج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تیسرا حل، اگر روزانہ 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو خدا اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ 8۔ بعض نسخوں میں ہر روز کا لفظ نہیں ہے۔ اگر ایک دن بھی اس ذکر کے درمیان بات نہ کرے اور اس ذکر کو ختم کرے تو کافی ہے اور حج نصیب ہو جائے گا، اور وہ ذکر یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض نسخوں میں توفیق حج کے لیے 1000 بار اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھا حل، جو شخص ہر 3 روز میں 1 بار بھی سورہ حج کی تلاوت کرے تو ابھی سال پورا بھی نہ ہوگا کہ حج نصیب ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی سال پورا بھی نہ ہوا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اگر اس سفر میں مر گیا تو داخلی جنت ہوگا۔ راوی نے پوچھا، مولا، چاہے وہ آپ کے مخالفین میں سے ہو یعنی غیر مومن ہو تو؟ امام نے فرمایا، اس صورت میں اس کے بعض عذابوں میں تخفیف کر دی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کری، خدا اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا کرے گا، ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کرے گا جو حج و عمرہ ادا کر چکے ہیں یا ادا کریں گی۔ تفسیری مجموع البیان میں ہے کہ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو اسے ان تمام حاجیوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔